أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے اندر شرک کا ایک بہت بڑا ذریعہ قبر پرستی ہے، اور جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے یا حقیقت میں وہ لوگ نیک لوگ تھے، بزرگ تھے یا بڑے رتبے والے کوئی بھی تھے، لوگ ان کو مدد کے لیے بلاتے ہیں یا ان کے نام کی منتیں مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کو آئیں گے، کیونکہ وہ لوگ فوت ہونے کے بعد پھر بھی زندہ ہیں، وہ ہر کسی کی سنتے ہیں، وہ ہماری مدد کو آتے ہیں۔ اس عقیدے کی وجہ سے لوگ شرک کے اندر مبتلا ہیں، اور اس عقیدے کو کچھ لوگ بڑھانے کے لیے، جن کے پاس کچھ علم ہے لیکن ان کے علم کی جو سمجھ بوجھ ہے وہ صحابہ سے، اسلاف سے ہٹ کر ہے، ان کا طریقہ کار الگ ہے، تو ان لوگوں کی وجہ سے یہ گمراہی شرک کی بہت ہی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ آج میں اس شرک کے اس سبب کو کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، چاہے وہ نیک لوگ ہوں، چاہے وہ شہداء ہوں یا چاہے وہ انبیاء ہوں، وہ فوت ہو چکے ہیں، اس مسئلے کو میں وضاحت سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ لوگ فوت ہو چکے ہیں اور اب ان کا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں اور نہ یہ ہمارے کام آ سکتے ہیں اب کسی طرح سے بھی۔ تو یہ مسئلہ وضاحت سے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ لوگ فوت ہو چکے ہیں۔ بے شک جو صالح نیک لوگ تھے ان کی اللہ کے ہاں بہت قدر و منزلت ہے، اور ان میں سے صحابہ اور صحابہ میں سے شہداء اور سب سے بڑھ کر انبیاء، ان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی بڑی قدر و منزلت ہے، لیکن ہمارے لیے ان کی طرف سے جو چیز ہے وہ ان کا پہنچایا ہوا علم ہے اور ان کا طریقہ کار ہے، لیکن اب براہ راست وفات کے بعد وہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے، وہ ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے، صرف وہی کام جو علم ہم تک چھوڑ گئے ہیں، اگر ہم ان کے طریقہ کار پر چلیں گے تو ہم صحیح راہ پر رہیں گے۔ تو جو لوگ خود شرک کے اندر مبتلا ہیں یا لوگوں کو یہ راہ دکھاتے ہیں، ان کے لیے ان کے خیال کے اندر قرآن مجید میں اور احادیث میں دلائل موجود ہیں، تو وہ دلائل یا تو من گھڑت موضوع ضعیف ہیں یا پھر انہوں نے ان کا مطلب غلط نکال لیا ہے۔ تو یہاں پر میں ان کے موضوع، من گھڑت، ضعیف جو دلائل ہیں ان پر بات نہیں کروں گا، میں صرف ایک آدھ جو قرآنی آیت وہ پیش کرتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، اور اس سے آگے وضاحت کے ساتھ قرآن و حدیث سے یہ ثابت کروں گا کہ یہ لوگ جو فوت ہو چکے ہیں، چاہے ان کا مرتبہ جتنا بھی بڑا تھا، لیکن اب ان پر موت واقع ہو چکی ہے اور اب وہ ہمارے کسی کام نہیں آتے اس دنیا کے اندر۔ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، جتنی بھی بڑی ہستیاں تھیں، اب ان کا اور ہمارا واسطہ ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مرے ہوئے کو نہیں سنا سکتے، سورہ نمل آیت نمبر 80،
اور دوسری جگہ سورہ روم میں فرماتا ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، سورہ روم آیت نمبر 52، یہی بات کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے سنا دے، لیکن آپ ان کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں کے اندر ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 22، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قبروں کے اندر جو لوگ مرے پڑے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کو نہیں سنوا سکتے۔ ہاں اللہ چاہے جس کو سنوا دے، تو اللہ تو بے جان سے بھی بلوا سکتا ہے، اسے بھی سنوا سکتا ہے۔ تو جن جگہوں پر صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اس جگہ کوئی مردہ سنتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن عام قاعدہ قانون یہ ہے کہ مردہ نہیں سنتا۔ اور پھر بحث بھی یہی ہوتی ہے کہ مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ تو بات تو یہ ہے کہ وہ مردہ ہے، جو مر گیا ہے وہ مدد کسی کی نہیں کر سکتا۔ ہاں جس جگہ پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور وہ وہی جگہ جو حدیث میں ثابت ہے، باقی نئی جگہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جگہ سنتا ہے، فلاں کی بات سنتا ہے، ایسے سنتا ہے، ویسے سنتا ہے، کچھ نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی علم نہیں ہے، ہمارے پاس وہی علم ہے جو قرآن و حدیث میں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ پر فرمایا کہ مردے نے اس جگہ سنا تو سنا، اس کے بعد مردے حقیقت میں نہیں سنتے، جو مر گئے ہیں وہ مر گئے ہیں، اب ان کا سننا ہمارے ساتھ رابطہ سارا ختم ہو چکا، اور رہ گئی ان کی زندگی، تو وہ جو ہمارے اور ان کے درمیان برزخ ہے، قبر کی زندگی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، الگ زندگی ہے۔ عذاب قبر کو بھی میں مانتا ہوں، اور جو لوگ نیک ہیں، اچھے ہیں، شہداء ہیں، انبیاء ہیں، ان کو جو راحت اور سکون، جو جنت کی لذتیں ملتی ہیں، ان کو بھی میں مانتا ہوں، کیونکہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ لیکن ہمارے لحاظ سے ان کے اوپر موت واقع ہو چکی ہے۔ تو ان دلائل میں سے جو لوگ یہ دیتے ہیں، سب سے بڑی دلیل یہی ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو چکے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ تو یہ آیت سورہ آل عمران کے اندر 169 نمبر پر ہے، اور اسی طرح ملتے جلتے مضمون کی آیت سورہ بقرہ کے اندر 154 نمبر پر بھی موجود ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ شہداء، کیونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ شہداء زندہ ہیں، اور جب شہداء زندہ ہیں تو انبیاء تو ان سے بڑھ کر ہیں، تو وہ بھی زندہ ہیں۔ جب یہ دونوں زندہ ہیں تو پھر یہ ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں، ہمارے کام بھی آ سکتے ہیں، ہماری فریاد بھی سنتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس بیماری سے، شرک کی بیماری سے بچنے کے لیے پہلے یہی بات سمجھنی ہے کہ یہ لوگ، ان کی ایک الگ زندگی جو ہے وہ تو سب کی ہے، گناہ گاروں کی بھی ہے۔ ہاں گناہ گاروں کو سزا مل رہی ہے، اور نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کی جزا مل رہی ہے، لیکن ہمارے لحاظ سے جو ان کی زندگی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ان کی یہ دنیا والی زندگی ختم ہو چکی ہے، اور جو باقی وہ ان کی زندگی ہے قبر کی ہے، وہ ایک ہمارے اور ان کے درمیان برزخ ہے، پردہ ہے، آڑ ہے، ہمارے لحاظ سے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ تو اب اس آیت کا کیا مطلب ہے، اور باقی شہداء کی جو زندگی بتائی گئی ہے کیا وہ اسی طرح ہے جس طرح ہماری زندگی ہے؟ اس پر وضاحت سے دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ نہیں، یہ اس طرح کی زندگی نہیں ہے جس طرح کی ہماری زندگی ہے۔ ہمارے لحاظ سے، اس دنیاوی زندگی کے لحاظ سے ان پر موت واقع ہو چکی ہے اور وہ فوت ہو چکے ہیں۔ پوری وضاحت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ میں یہ ثابت کروں گا کہ دنیاوی زندگی ان کی ختم ہو چکی ہے اور ان پر موت واقع ہو چکی ہے۔ اب بات کرتے ہیں
اس آیت پر کہ شہداء زندہ ہیں تو کس طرح زندہ ہیں؟ ہماری طرح کی زندگی ہے؟ دنیاوی زندگی ہے؟ نہیں، اس زندگی کے لحاظ سے ان پر موت واقع ہو چکی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزازی طور پر دنیا کے لحاظ سے کہا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، کیونکہ ان کی ادھر وفات ہو چکی ہے، لیکن جو ان کو آگے زندگی ملی ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے، اس کا سکون، اس کی راحت وہ بڑھ کر ہے، لیکن ہمارے لحاظ سے ان پر موت واقع ہو چکی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارے لحاظ سے بھی وہ زندہ ہیں، نہیں، یہ نہیں کہا گیا، ان کی ایک الگ زندگی ہے، وہ بھی میں آپ کو حدیث سے بتاتا ہوں کہ ان کی زندگی کیسی ہے، لیکن ہمارے لحاظ سے ان پر موت واقع ہو چکی ہے۔ تو اسی آیت کا مطلب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مطلب ہے کہ شہید کیسے زندہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی دیکھتے تھے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے تھے ان پر موت واقع ہو جاتی تھی اور وہ زندہ نہیں ہوتے تھے اور وہ اٹھ نہیں بیٹھتے تھے، تو کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روح جنت کے اندر سبز رنگ کے پرندوں کے اندر ہے اور آسمان میں قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، اور جب ان کی مرضی پڑتی ہے تو وہ ان میں جا کر ٹھہرتے ہیں اور جنت میں گھومتے رہتے ہیں اپنی مرضی سے جہاں چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ کنیکشن ختم ہو گیا، اپنی مرضی سے جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف جھانکا اور ان سے سوال کیا کہ کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم سکون میں ہیں، آسائش میں ہیں، جہاں چاہتے ہیں اپنی مرضی سے گھومتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر ان سے پوچھا، تیسری بار پوچھا، تو انہوں نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار پوچھ رہا ہے تو ہمیں کچھ کہنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں کے اندر دنیا میں واپس لوٹا دے کہ ہم پھر تیری راہ میں شہید ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پھر سوال کرنا چھوڑ دیا، یعنی وہ دنیا کے ساتھ کنیکشن چاہتے تھے، واپس آنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ان کی نہیں مانی، جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے ہیں۔ تو ان کی جو زندگی ہے وہ ہمارے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ ایک الگ زندگی ہے، ہمارے اور ان کے درمیان برزخ ہے، آڑ ہے، پردہ ہے، ہمارے ساتھ ان کا کنیکشن ختم ہو گیا۔ ان کی قربانی کی وجہ سے اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہے وہ ایک بلند مقام ہے۔ اب اور کچھ، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث 4885 نمبر پر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر صحیح حدیث ہے۔ اور اس کے بعد کیا شہداء دنیاوی زندگی میں ہوتے ہیں، اسی طرح کی زندگی ہوتی ہے؟ نہیں، اس کی وضاحت صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے 1351 نمبر پر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے شہداء کو ایک قبر کے اندر دو شہداء کو دفن کروایا، تو 6 ماہ بعد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے باپ کو ایک الگ قبر کے اندر دفنانا چاہتا ہوں، اور انہوں نے اپنے باپ کی قبر کشائی کروائی۔ تو قبر کشائی کروانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کا جسم صحیح سلامت تھا، صرف کان کی ایک لو تھوڑی سی گل گئی تھی، تھوڑا سا خراب ہو گئی تھی کان کے لو، باقی جسم صحیح سلامت تھا۔ لیکن یہ نہیں ہے، کسی صحابی نے نہیں دیکھا، نہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کا باپ دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہو اور اٹھا بیٹھا ہو، یہ نہیں، ہمارے لحاظ سے ان پر موت واقع ہو چکی تھی۔ ان کی اس وقت وہی حالت تھی جو وفات کے وقت تھی، ان کا جسم، اس کے اندر روح نہیں تھی، وہ ایک صحابی کی میت تھی، لاش تھی، ان کی بہت بڑی قدر و منزلت ہے، شہید ہیں، لیکن وہ زندہ نہیں تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ زندہ
نہیں تھے، ہماری باتیں سن نہیں رہے تھے، جواب نہیں دے رہے تھے، وہ مدد کے لیے نہیں آ رہے تھے۔ ان کا بیٹا ان کو قبر سے نکلواتا ہے، لیکن وہ خود اٹھ کر چلنے کے قابل نہیں تھے۔ بے شک ان کی بہت بڑی شان ہے، شہداء کی بہت بڑی شان ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے ان پر موت واقع ہو چکی تھی۔ یہ تو ہو گئی ان کی بات۔ اب ایک دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ولید بن عبد الملک کے دور میں گرا، کچھ کمزور تھا، اس کو دوبارہ کھڑا کیا گیا۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مدینہ کے گورنر تھے، تو جب اس کی تعمیر ہو رہی تھی تو ان 3 قبروں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں، ان مبارک قبروں میں سے ایک قدم زہر ہوا، زہر ہو گیا تو سب لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک تو نہیں۔ تو جب زہر ہو گیا تو اس کے اندر حرکت کا کسی نے نہیں کہا، کیونکہ ان پر ہمارے لحاظ سے موت واقع ہو چکی تھی۔ تو اس کے بعد عروہ بن زبیر آئے اور انہوں نے دیکھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ کون سی قبر مبارک کس کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، تو وہ اس وقت دنیاوی لحاظ سے زندہ نہیں تھے۔ باقی ان کی بہت بڑی شان ہے، جو ان کی اور زندگی تھی اس کے اور ہمارے درمیان برزخ ہے، پردہ ہے، آڑ ہے، وہ تو سب کی ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے وہ زندہ نہیں تھے۔ اور کچھ عرصہ پہلے، 1 صدی نہیں ہوئی، غالباً 1932 عیسوی کی بات ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 صحابہ تھے، مدائن عراق کے اندر ان کی قبریں تھیں۔ یہ واقعہ تو ایک لمبا ہے اس کی، کیونکہ ابھی کا واقعہ ہے، بیانات بہت ہیں، لیکن سب سے مختصر بات یہی ہے کہ ان کی قبروں کے اندر پانی داخل ہو رہا تھا اور ان کی قبر کشائی کروائی گئی۔ یہ مشہور واقعہ ہے، آپ گوگل پر دیکھ سکتے ہیں، اور ان میں حوالے بھی ہیں مختلف کتابوں کے، وہ کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جو لوگ اہل علم ہیں جانتے ہیں کہ یہ واقعہ سچا ہے، ہوا تھا۔ تو 2 صحابہ کی قبر کشائی کی گئی، ان کو سٹریچر پر ان کی جو جسم تھے وہ رکھے گئے، تو ان کے اندر روح نہیں تھی، وہ زندہ نہیں تھے۔ یہ ابھی کا واقعہ ہے، اس وقت جو لوگ ادھر موجود تھے انہوں نے دیکھا تھا، ان کے اندر زندگی نہیں تھی۔ تو یہ احادیث سے اور واقعات کو دیکھنے سے، جنہوں نے دیکھا ان کے علم سے یہ بات کنفرم ہے کہ جو شہداء ہیں ان کی دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ شہید ہوتے رہے، بعد میں بھی ہوتے رہے، کسی کے اندر زندگی نہیں تھی۔ اور غزوہ احد کے اندر صحابہ شہید ہوئے تو ان کے جسموں کی بے حرمتی کی گئی، تو وہ لوگ اگر زندہ ہوتے، شہداء اسی طرح دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہوتے، تو وہ اٹھ بیٹھتے، ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جاتی ان کی موت کے بعد، ان کی وفات کے بعد، لیکن نہیں، دنیاوی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ اور جو برزخ ہے ہمارے اور ان کے درمیان، پردہ ہے، حیل ہے، اور جو الگ زندگی ہے وہ الگ کیفیت ہے، اس پر اگر بات کریں تو وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہاں کی زندگی ختم ہو چکی شہداء کی۔ تو یہ بات یہاں تک ہو گئی شہداء کے بارے میں۔ اب آگے بات کرتے ہیں اسی طرح وضاحت کے ساتھ انبیاء کے بارے میں، کہ ان کی زندگی بھی ختم ہو چکی ہے، ان پر بھی وفات، موت واقع ہو چکی ہے۔ اب ہمارے لحاظ سے ان کی زندگی ختم ہو چکی، ہمارے لیے صرف یہی ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کریں، نہ کہ
उनको मुश्किल कुशा हाजत रवा बनाकर पेश करते रहें और कहें कि वो हमारी बातें, हर तरह की फरियाद हमारी सुन रहे हैं, हमारी मदद को पहुँचेंगे, तो ये गलत बात है। अब बात करते हैं कि क्या अंबिया जिंदा है अपनी कब्र के अंदर इसी तरह जिस तरह की ये दुनियावी जिंदगी है? तो ये सब गलत बात है। हाँ, मैंने पहले भी कहा कि एक और जिंदगी जो हमारे और उनके दरमियान बरज़ा ख्याल है, उसकी एक अलग कैफियत है, वो अलग बात है। लेकिन दुनियावी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, तो दुनियावी ज़िंदगी के हिसाब से बात कर रहे हैं। जब दुनियावी ज़िंदगी ख़त्म है तो हमारे साथ राब्ता ख़त्म है, तो वो हमारी बात सुनने के या हमारी मदद करने के ये बात नहीं है। हमारा और उनका राब्ता ख़त्म है। हाँ, दरूद पढ़ना, दुआ करना, ये अलग मामला है, अलग एक टॉपिक है। लेकिन ये जो हम मदद के लिए भागते रहते हैं कि हमारी सुन रहे हैं, हमारी फरियाद को आएंगे, तो ये इस तरह की कोई बात नहीं है। तो अंबिया अपनी वफ़ात के बाद उन पर मौत तारी हो जाती है दुनियावी लिहाज से, और जो कब्र की ज़िंदगी है वो एक अलग ज़िंदगी है, वो दुनियावी लिहाज से नहीं है। दुनियावी लिहाज से ये ज़िंदगी नहीं है। इसके लिए भी कुरान और हदीस के अंदर दलील हैं, जो कि मैं यहाँ बयान करना चाहता हूँ। कुछ यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में एक रिवायत हदीस की मुख्तलिफ कुतुब के अंदर दर्ज है, और मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास जो किताबें मोबाइल के अंदर मौजूद थीं, डाउनलोड की हुई थीं, वो है उनमें से एक किताब मुस्तदरक हाकिम, जो इस्लाम 360 के अंदर मौजूद है, 4088 नंबर पर रिवायत मौजूद है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से कोच करने लगे, निकलने लगे, तो उनका रास्ता गुम हो गया। उन्होंने बनी इसराइल के लोगों से पूछा कि क्या वजह हम रास्ता भूल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हमसे वादा लिया था, यानी बड़ों से, कि जब आप लोग मिस्र छोड़कर निकलेंगे तो मेरे ताबूत को, मेरे जिस्म को साथ लेते जाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कहाँ है उनकी कब्र? तो उन्होंने कहा एक बुढ़िया के सिवा कोई नहीं जानता। बुढ़िया बुलाई गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने बुढ़िया से पूछा कि बता कहाँ है यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र? तो बुढ़िया ने कहा मैं तो नहीं बताऊंगी। क्यों भाई, मेरे साथ एक वादा करें। क्या वादा? मूसा अलैहिस्सलाम वादा करें कि जन्नत में आपका साथ नसीब होगा। खैर, मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा कर लिया और बताया गया यहाँ कब्र है, खुदाई की गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म निकल आया उधर से, और फिर वो लेकर रवाना हो गए, मिस्र से निकल पड़े। तो उस वक्त ये नहीं था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा थे, उठकर बैठ गए थे, नहीं, ये कतन नहीं है। अगर थे, उनके पास जिंदगी थी, दुनियावी जिंदगी थी, तो चलो खुदाई हो गई, उसके बाद खुद उनके साथ रवाना हो पड़ते। नहीं, यही कुछ है कि उनका जिस्म मुबारक ले जाया गया और फिर उनको दफन किया गया। यानी दुनियावी तौर पर उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी, दुनियावी ज़िंदगी ख़त्म, और एक और ज़िंदगी है जो वो तो गुनहगारों की भी है, जिनको फेंटी पड़ रही है। फ़िरौन और आले फ़िरौन रोज़ाना जहन्नम के सामने पेश किए जाते हैं, और गुनहगारों के हालात अहादीस के अंदर काफ़ी सारे मिलते हैं कि उनको सज़ाएँ मिल रही हैं। उनकी एक अलग ज़िंदगी है तो उनको सज़ाएँ मिल रही हैं, और जो आसाइश में है उनकी भी अलग ज़िंदगी है। लेकिन हम देखते हैं कि गुनहगार लोग, उनकी हड्डियां बोसीदा नज़र आती हैं। कोई नेकोकार की भी हड्डियां बोसीदा हो गई होंगी, और कोई गुनहगार शख्स की भी हो सकता है लाश सही सलामत पड़ी हो, तो ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर किसी की हड्डियां ख़त्म हो गई हैं तो वो तो एक अजाब में या राहत में है ना, तो फिर वो कैसे है? ये एक अलग मौजू है। दुनियावी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी, दुनियावी लिहाज से मामला ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं कुछ आगे और भी वाक़यात कुरान मजीद के अंदर हैं, जैसे उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या, असहाबे कहफ का वाक़या, काफ़ी अरसा सोए रहने का। लेकिन ये एतराज़ हो सकता है कि ये मुअज़्ज़ाती वाक़यात हैं, ये मैं बयान नहीं करता। सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या है, सूरह सबा आयत नंबर 14 के अंदर। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब जिन्नात से काम करवा रहे थे तो मलकुल मौत ने अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी रूह कब्ज़ कर ली,
اور وہ ایک اپنے عصا پر ٹیک لگائے کھڑے تھے بیلنس کے ساتھ، وہاں پر ان کی موت واقع ہو گئی، اور موت کے بعد بھی ان کا بیلنس اسی طرح بنا ہوا تھا کہ وہ کھڑے رہے، اور جنات کماتے رہے، آخر لکڑی کو گھن لگ گیا، اور لکڑی جب ناقص ہوئی تو ٹوٹ پڑی، اور پھر جنوں کو پتہ چل گیا کہ ان کی تو موت واقع ہو چکی ہے۔ اگر موت کے بعد اسی طرح کی زندگی ہے تو پھر جنوں نے کیسے سمجھ لیا کہ ان پر موت واقع ہو چکی ہے؟ اگر زندگی اس دنیاوی زندگی کی موت کے بعد اسی طرح کی پھر زندگی ہے تو سلیمان علیہ السلام جب گر پڑے، عصا ٹوٹ گیا، تو جنوں نے کیسے سمجھ لیا کہ ان پر موت واقع ہو چکی ہے؟ اگر دنیاوی زندگی کی طرح زندگی تھی تو سمجھ یہ آیا کہ وہ جو ایک الگ معاملہ ہے وہ الگ ہے۔ دنیاوی لحاظ سے جو موت واقع ہو جاتی ہے اس کے اندر، جسم کے اندر روح نہیں ہوتی۔ دنیاوی لحاظ سے، ہمارے لحاظ سے وہ موت واقع ہو چکی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ ان کا کنیکشن، واسطہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یہ بتاتے ہیں کہ انبیاء پر بھی موت واقع ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہمارے دنیاوی لحاظ سے، ہماری دنیاوی زندگی کے حساب سے موت واقع ہو چکی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا کے حساب سے وفات ہو چکی ہے۔ اس بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخر وقت میں میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور جب ان کی وفات ہوئی تو ایک طرف جھک گئے اور وفات ہو گئی، موت واقع ہو گئی۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر 4459 نمبر پر ہے اور 1399 نمبر پر بھی موجود ہے صحیح بخاری کے اندر۔ اور اس کے علاوہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہارے دل نے کیسے برداشت کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تم مٹی ڈال کر آ گئے۔ 4462 نمبر پر صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ صحابہ نے کیا سمجھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بارے میں صحابہ نے کیا سمجھا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ صحیح بخاری کے اندر وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ 4454 نمبر پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ کہ جب وہ اپنے اس گھر سے جو مدینہ شہر سے باہر تھا آئے مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا سن کر، اور وہ آئے اور مسجد نبوی کے اندر جو خطبہ دیا، کیا کہا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اے لوگو، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی تھی، سورہ آل عمران آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اے لوگو، سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اور اگر ان پر موت واقع ہو جائے یا یہ قتل ہو جائے تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ سورہ آل عمران میں یہ بات وضاحت سے ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی تو صحابہ کو پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کا سب سے پہلے جس بات پر اجماع ہوا وہ یہی بات تھی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے اور ہمارے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے وہ وفات پا چکے ہیں، اور جو آگے اور زندگی ہے اس کے اور ہمارے درمیان برزخ ہے، آڑ ہے۔ تو یہ آیت جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی، اور اس کے علاوہ بھی آیات ہیں، جیسے سورہ انبیاء کے اندر یہ آیت موجود ہے قرآن مجید میں، جو کہ لوگ کہتے تھے غیر مسلم کہ یہ تمہاری ساری چہل پہل کس وجہ سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور جب ان کی وفات ہو جائے گی تو پھر تمہارا یہ سارا اسلام، یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور ہم نے لوگوں کے لیے، بشر کے لیے اس سے پہلے، آپ سے پہلے یہ نہیں بنایا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہوں۔ اگر آپ پر موت واقع ہوگی تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آپ پر موت واقع ہوگی تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ یعنی آپ پر بھی موت واقع ہونی ہے اور ان پر بھی ہونی ہے۔ اور اس سے الگ بات، سب لوگ کہتے رہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ بھئی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اس سے مراد یہی ہے کہ باقی فوت ہو چکے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ اگر باقی لوگ بھی زندہ ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا کون سی الگ بات ہے؟ تو پھر تو کوئی نئی بات نہ ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات الگ اس لیے ہے کہ باقی پیغمبروں پر موت واقع ہو چکی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے اور ان پر بعد میں موت واقع ہوگی۔ تو یہ آیت قرآن مجید میں سورہ انبیاء کے اندر 34 نمبر پر موجود ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور آیت سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 30 اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کو سب کو بھی موت آنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے ان 3 جگہوں پر یہی فرمایا ہے کہ آپ پر موت واقع ہونی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے، موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی موت واقع ہونی ہے۔ کچھ لوگ ایک اور دلیل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں دیتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے تو ہم اتحیات کے اندر کیوں ان پر سلام، السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں؟ تو اس کے لیے صحیح بخاری کے اندر روایت ہے جس کے اندر یہ اتحیات لکھی ہوئی ہے پوری۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری اتحیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے اندر ہم اسی طرح پڑھتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت واقع ہو گئی تو اس کے بعد ہم غیب کا صیغہ استعمال کرتے تھے اور ہم پڑھتے تھے السلام علی النبی، یعنی صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جن کے ذہن میں یہ شبہ آیا کہ ہم مخاطب کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں تو انہوں نے وہ صیغہ تبدیل کر دیا، کیونکہ ان کا یقین تھا، ایمان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اس لیے انہوں نے السلام علیکہ ایھا النبی کی بجائے السلام علی النبی پڑھنا شروع کر دیا۔ اور کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، جس طرح یہ توقیفی دعا نازل ہے اتحیات کی، ہم ویسے ہی پڑھیں گے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، لیکن الفاظ ہم وہی ادا کریں گے جو ہمیں بتائے گئے ہیں۔ اور کچھ نے سوچا کہ نہیں، کیونکہ یہ مخاطب کا صیغہ بنتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو موت واقع ہو چکی ہے، اس لیے ہم اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور انہوں نے السلام علی النبی پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ حدیث
صحیح بخاری کے اندر 6265 نمبر پر موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اس لیے تو انہوں نے یہ صیغہ تبدیل کیا تھا۔ تو ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے اور احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کا ذکر ہے، اور صحابہ کا بھی یہی اجماعی عقیدہ تھا، اور سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ قرآن مجید میں ہے، اور یوسف علیہ السلام کی موت کا واقعہ اور ان کے جسم کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ریلیٹڈ واقعہ ہے وہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو ان ساری باتوں سے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ کوئی بھی ہستی ہو، چاہے وہ شہید ہو، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ اللہ کا کوئی نبی ہو، موت سب کے لیے ہے، اور دنیاوی زندگی سب کی ختم ہونی ہے، سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور اس کے بعد کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دنیا میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی مدد کے لیے، ان کی پکار پر، ان کی مشکلیں حل کرنے کے لیے، ان کی بگڑی بنانا کے لیے، ان کی مشکل کشائی کے لیے کوئی شخص جس پر موت واقع ہو چکی ہے وہ مدد کرنے نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا اس دنیا سے جو کنیکشن تھا وہ ختم ہو چکا۔ اب اس کی ایک الگ داستان ہے، الگ معاملہ ہے جو ہمارے معاملے سے، ہمارے واقعات سے الگ ہے۔ ان کا اور ہمارا کنیکشن اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، ہماری دعائیں ان کے لیے جو ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی تعلیمات پر بھی ہم عمل کر سکتے ہیں، اور آگے انبیاء اور ان کے علاوہ جنہوں نے سفارش کرنی ہے وہ یوم حشر سفارش بھی کریں گے، لیکن ابھی فی الحال کے لیے صرف ہماری دعائیں ان کے لیے ہیں اور ان کی تعلیمات ہمارے لیے ہیں۔ باقی مدد، پکار، فریاد رسی، یہ سب کچھ ہمارا اور ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، ہمارا اور ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور ان سب لوگوں پر جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں موت واقع ہو چکی ہے۔ یہ ہر مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی نیک شخص جس پر دنیاوی لحاظ سے موت واقع ہو چکی ہے وہ زندہ نہیں ہے، چاہے وہ صحابہ میں سے ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، چاہے وہ کوئی شہید ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہو، سب پر موت واقع ہو چکی ہے جو اس زمین سے چلے گئے ہیں۔ اب ہمارا اور ان کا رابطہ ختم ہو چکا ہے۔